قوم لوط، یہ اس بھیانک شہر کی کہانی ہے جس نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر کے فطرت کے سارے نیم توڑ دیے تھے۔ جب نبی کی بات نہ مانی گئی تو اللہ کا عذاب آیا، زمین پلٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسے۔ جانیے دنیا کے پہلے ایسے گناہ کا انجام جس کی نشانی آج بھی ہمیں ڈیڈ سی کے پاس ڈراتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے جنہیں ان کے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد سودوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قوم لوط کا علاقہ اور برائی۔ علاقہ: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم کی بستیوں میں آباد تھی جو آج کے بحر مردارہ ڈیڈ سی کے پاس استھت تھیں۔ یہ لوگ بہت مالدار اور خوشحال تھے، لیکن شرک بہودیو واد کے ساتھ ساتھ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ گناہ لوطیت: یہ لوگ اپنی شہوت اچھا کو پورا کرنے کے لیے مردوں کو استعمال کرتے تھے، یعنی وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غیر فطری طریقے سے اپنی جسمانی خواہشیں پوری کرتے تھے۔ کھلے عام بدکاری: ان کی بدکاری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ بازاروں اور محفلوں میں کھلے عام یہ برا عمل کرتے تھے اور اس پر شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تم وہ فحش بدکاری کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور توبہ کرنے کی نصیحت کی، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کی مذاق اڑائی۔ قوم کا جواب اور دھمکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت لمبی ہو گئی اور قوم اپنی ضد پر اڑی رہی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ قوم نے انہیں اور ان کے ایمان والوں کو پاکیزہ، پاک دامن کہہ کر مذاق اڑایا، کیونکہ وہ ان کے گندے کاموں میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ فرشتوں کا آگمن اور حضرت لوط کی پریشانی۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ فرشتوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی اور پھر بتایا کہ انہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس بستی میں لوط اور ان کا خاندان بھی ہے تو ان پر رحم کیا جائے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ لوط اور ان کے ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہی فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ اگر قوم کو ان خوبصورت مہمانوں کا پتہ چل گیا تو وہ انہیں شرمندہ کریں گے۔ عذاب کا حکم اور لوط کی بیوی۔ قوم لوط کو کسی طرح ان نوجوان مہمانوں کا پتہ چل گیا۔ وہ شور مچاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بولنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا اور کہا کہ میری بیٹیاں یعنی بستی کی عورتیں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، لیکن وہ اپنے گناہ پر اڑے رہے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ مار کر دروازے پر موجود لوگوں کی آنکھیں اندھا کر دیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی چھوڑ کر چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ایمان نہیں لائی تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنی قوم کی طرفدار تھی۔ اس نے بستی چھوڑنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا اور عذاب کی آواز سن کر وہیں ہلاک ہو گئی۔ اللہ کا بھیانک عذاب۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا حکم نافذ ہوا۔ زمین کا پلٹنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کی زمین کو اس کے پروں سے اٹھا کر آسمان تک اونچا کیا اور پھر زمین کو پلٹ کر اوندھے منہ زمین پر پٹک دیا۔ اسے فیا سالہ کہا جاتا ہے۔ پتھروں کی بارش۔ بستی کے برباد ہوتے ہی اللہ نے ان پر سجیل کنکریلے پتھروں کی لگاتار بارش کی جن پر ہر ایک مجرم اپرادھی کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشانی۔ وہ پورا علاقہ ایک بھیانک جھیل بحر مردارہ ڈیڈ سی میں بدل گیا جو آج بھی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ نمک کی جھیل ہے اور وہاں کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا اور ان کی فحش اور گستاخ قوم کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا گیا۔
ہماری محنت کو ایک لائک دے کر حوصلہ افزائی کریں اور آگے بھی ایسی ہی بہترین اور عبرت بھری کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے پریوار کا حصہ ضرور بنیں۔ شکریہ، تھینک یو۔